السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ، اور آج ہم آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی خالص لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو تم موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ بات یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ کس طرح سے وہ نافرمانیاں کر رہے تھے، حجتیں نکال رہے تھے، اور دیکھیں اصل بات یہ کہ ایک اوور کانفیڈنس، یہ جو ایک اوور کانفیڈنس ہے نا، یہ انسان کو بڑا تباہ کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، انسان سمجھے کہ میں حرف آخر ہوں، مجھے جو آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہ رویہ ہو چکا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آئی نو اٹ آل۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں بچے یہ کام کرتے ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں، آپ ذرا اپنا اوپینین دینا چاہیں تو وہ آپ کو فوراً کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور ہم جو ہے نا زیادہ جانتے ہیں آپ سے، پھر آپ ظاہرہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں، اتنا اسپیشل سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی جو یہ گھر ہے اللہ کا دار الآخرہ، وہ تو ہمارے لیے خالص ہے، وی آر دا چوزن ون، تو ہم تو اللہ کے بڑے خاص چہیتے ہیں، تو پھر کیا کرو، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر دنیا میں رہ کر اتنی مشکلات کیوں سہتے ہو، مجھے تو ضرورت نہیں ہے زندہ رہنے کی۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کبھی بھی وہ تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بوجہ قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ان کو خود پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اچھا دیکھیں ہمیں بھی موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمیں بھی اسی لیے ڈر لگتا ہے کہ میری تو ابھی نمازیں بھی اچھی نہیں، میں نے تو کوئی کام ہی نہیں صحیح کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر میں کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گی، اسی چیز سے ڈر لگتا ہے نا۔ نہیں تو ادروائز تو دنیا میں انسان اتنی مشکلات میں کئی دفعہ ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ مجھے کہاں سکون ملے گا، اور کچھ لوگوں نے ایسے نعرے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جی سکون تو قبر میں ہے، حالانکہ قبر میں سکون تو ہے ہی نہیں، سکون تو جب انسان جنت میں داخل ہوگا وہاں ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ورس نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص لوگوں میں اپنی زندگی کے معاملے میں، یعنی وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ کون سے پول کے اوپر ایک والٹ بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ورلڈ وار ہو، اٹامک بام گرے، تو ہم زندگی کو کس طرح سے دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہماری باڈی کو بچایا جا سکے اور دوبارہ سے ہمارے سیل کو کلون کر کے ہمیں زندہ کیا جا سکے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، جو عام انسان ہیں، یہ ان سب سے زیادہ حریص ہیں کہ ہم کسی طرح سے زندہ رہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے، یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان کا، لو یعمر الف سنہ، کاش وہ عمر دیا جائے ہزار سال۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، یہ آپ ایک استھیٹک کی کلینک کھول لیں کہ جی آپ کی جھریاں کم ہو جائیں گی، آپ کو جوان بنا دیں گے، آپ دیکھیں لائنیں لگ جاتی ہیں۔ بالکل، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں آنٹی نہ بولے، کوئی ہمیں اماں نہ بولے، بیوی نہ بولے، ہر وقت ہم جوان نظر آئیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی آپ شاپ پہ جائیں تو سب سے ایکسپینسو جو وہاں پہ کاسمیٹکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ اسکن لفٹنگ کے ہیں، کولیجن سے ریلیٹڈ ہیں، کہ آپ کو جوان سے جوان دکھایا جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ نہیں وہ عمر کا ملنا بچانے والا ان کو کسی قسم کے عذاب سے۔ کتنا زندہ رہ لے گا انسان؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں ان کی شکلیں اتنی ڈسٹارٹڈ سی نظر آتی ہیں، ہونٹ کہیں جا رہے ہیں، ماتھا کہیں جا رہا ہے، چیکس کہیں جا رہے ہیں، اور کچھ ایکسپرٹ سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہارمفل ہے، کیونکہ جب آپ کوئی جیسے بوٹاکس کراتے ہیں، فلرز کرواتے ہیں، تو وہ جو آپ کی اسکن کے نیچے جو کولیجن کی لیئر ہے وہ ویسی ایج کے ساتھ وہ کم ہوتی جا رہی ہے،
آپ جتنا اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں گے کولیجن آپ کا اتنا بہتر رہے گا، اتنے آپ فریش رہیں گے. جتنا آپ ان ہیلدی کر لیں گے تو کولیجن خراب ہوتا جائے گا، اور کچھ تو ایجنگ پروسیس میں خرابی آنی ہے، کتنا آپ اسے روک لیں گے. تو جب آپ فلرز اور بوٹاکس اور ایسے کام کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کولیجن کی تھوڑا سا وہ فلنگ رہتی ہے اور وہ اسپیس اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ایب نارمل سے ایب نارمل راستے کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے بہت زیادہ تاکہ کسی طرح وہ اس عذاب سے بچ جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اسے جو وہ عمل کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ وہ کیا کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے جب انسان عمل سیکھ نہیں کرتا تو تب اس کو اپنی موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اور عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو آخرت کی تیاری میں لگا رہے، ہر وقت یہ سوچے کہ یہ میرا لاسٹ ایکشن ہو سکتا ہے، یہ میرا آخری عمل ہو سکتا ہے، تو مجھے بہترین عمل کرتے ہوئے جانا ہے. آپ دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، اور بھی ہم نے لاسٹ 2-3 کلاسز میں بار بار یہ پڑھا کہ وہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ بھی دل چاہتا ہے، یہ بھی دل چاہتا ہے، ایون کسی کو باتیں سنانے کو دل چاہتا ہے. لیکن ایک یہی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آخرت خراب ہو جائے گی، اللہ کو جواب دینا ہوگا، انسان اپنے آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ روکنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ڈر ہے نا، یہ بھی ایک ہیلدی خوف ہے، اس کو فوبیا میں نہیں بدلنا چاہیے. یعنی آپ کو جب ڈر لگے کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، تو پھر آپ نے فوراً اپنے آپ کو پریکٹیکلی لے کر آنا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. اچھا مجھے ڈر لگ رہا ہے نا، تو میں کون سی چیز کو اس وقت امپروو کر سکتی ہوں؟ چلو میں نماز کی کوالٹی کو امپروو کروں، چلو میں اپنی ریلیشن شپس کو امپروو کروں، جو اور کرنے والے کام ہیں ان کو میں بہتر بناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ کون سا مومن افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کے اخلاق زیادہ اچھا ہو. اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں، تو فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کی زیادہ تیاری کرتے ہیں. تو عقل مند بننا چاہیے نا ہمیں. ہم جتنے عقل مند بنیں گے تو کیا ہوگا، ہماری زندگی آسان ہونی شروع ہو جائے گی. جن لوگوں کو فوبیا ہو جاتا ہے یا وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ان کو موت کا خیال آتا ہے اور وہ بہت ڈر جاتے ہیں اور ان سے باتیں اور چیزیں مینیج نہیں ہوتی، اپنی زندگی مینیج نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لگاتار صرف بس یہی سوچتے رہتے ہیں میرا کیا ہوگا، میں بہت بری ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں. تو اپنی سوچ کو نا بند باندھنا چاہیے. بس آپ نے یہ سوچا کہ ہاں مجھے مرنے سے ڈر لگ رہا ہے، نیچرل ہے، ڈر لگے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حساب کتاب جائے گا ڈر لگے گا. اس میں بہت سے معاملات ہیں جس میں ہم فلاڈ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نہیں اپنے آپ کو مینیج کر سکے، اسی لیے ہم توبہ استغفار بھی پڑھتے ہیں، اپنی تسبیحات پہ بھی فوکس کرتے ہیں. تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ چلو ابھی جو نیکسٹ کرنے والا کام ہے میں اس کو اچھا بنا لوں، کیونکہ ابھی زندگی ہے نا، ابھی سانسیں ہیں نا. جب تک سانسیں ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چانس دیا ہوا ہے اور میں نے اس چانس کو صحیح طرح سے اویل کرنا ہے. پھر آیت نمبر 97، قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. آپ کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، تو بے شک وہ اس نے نازل کیا اسے آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اب یہود جو ہے نا، وہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی ایک ایکسکیوز ضرور نکالتے تھے کہ یہ کام ہم کیوں نہیں کریں. تو ایک ان کا بہت بڑا ایکسکیوز یہ آ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے یہ پیغام مل رہا ہے اور یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہم پہ عذاب لاتے تھے اس لیے ہماری ان سے دشمنی ہے، اور کیونکہ جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے یہ ایکسکیوز بنایا کہ ہم نہیں مانتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن ہوگا جبرائیل کا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما رہے ہیں قرآن پاک کو، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. دوسرا، آپ اس پیغام کو تو پڑھیں، وہ پیغام جو ہے وہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے پاس نازل ہوتا رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. اٹس اے سیم میسج، اس میں خوشخبری بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، اس میں گائیڈنس بھی ہے، وہ ایمان کو بڑھانے والی بات ہے. اور ساتھ ہی پھر ایک وارننگ دے دی گئی نیکسٹ آیت میں دیکھیں 98، من کان عدو للہ
وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا. دیکھیں بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کی گئی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب ہم کسی ملک میں یعنی اپنا ایمبیسیڈر بھیجتے ہیں، اور اگر وہ ایمبیسیڈر کو اچھی طرح رکھتے ہیں، چاہے ہمارے تعلقات آگے پیچھے چلتے ہیں، نیگوسیشن کرتے رہتے ہیں، ہم بھی ٹھیک طرح کمفرٹیبل رہتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن جب وہ کسی ایمبیسیڈر کو نکال دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عام الوفود تھا، جب کہ پیغامات بھیجے تھے بہت بڑے بڑے سپر پاورز کو اور مختلف ٹرائبز کو، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جو بھی صحابی آتے تھے اور وہ پیغام لے کر آتے تھے ان کو ویلکم کرتے تھے. کچھ لوگوں نے نہیں مانا لیکن واپس بھیج دیا ایمبیسیڈر کو. کچھ نے کیا کیا؟ ان کو شہید کر دیا. تو یہ والا جو ایک پورشن ہے نا، یہ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات سکھاتا ہے. یہ جو 2 آیات ہیں 97 اور 98. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کئی دفعہ اتنے بائسڈ ہوتے ہیں نا، ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی تو دیکھنا چاہیے نا اسی فارمولے کو. مثلا مجھے کوئی پسند نہیں ہے، مجھے اپنی ساس پسند نہیں ہے، مجھے اپنی نند پسند نہیں ہے، میری اپنی شوہر سے نہیں بنتی. اگر وہ جائز بات بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں وہ بھی نہیں سنتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس شخص کو لیبل کر دیا ہے، میرے دماغ میں اس کی ایک پکچر بن گئی ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو کبھی میرا بھلا نہیں چاہتی. اور آپ دیکھیں ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ کبھی اگر ہم نے کسی انسان کو ہلکا سمجھ کر اس کی بات کو رد کیا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں محسوس ہوا ہے کہ وہ بات صحیح کہہ رہا تھا، اس کی بات اس وقت سننی چاہیے تھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہمیں کوئی شخص بات بتائے، جیسے آیت نمبر 97 میں کیا بات ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یعنی آپ نے نا پرنسپل بات کو اٹھا لینا ہے. مثلا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کو یہاں رکھ دو بیٹا، اس کو ڈھانپ دو. ہم کہتے ہیں بس یہ نا چاہتی ہے میں کام ہی کرتی رہوں. لیکن آپ نے فوراً سوچنا ہے کہ جب کوئی کھانا اس طرح کھلا پڑا ہوتا ہے تو کیا اس کو ڈھانپ دینا چاہیے؟ اندر سے آواز کیا آئے گی؟ ہاں. تو پھر آپ کیا کریں؟ کہ ڈھانپ دیں. آپ کہیں کہ چاہے میرا دشمن بھی بول رہا ہے، چاہے وہ شخص ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے وہ بھی بول رہا ہے، لیکن اگر وہ پرنسپلڈ بات کر رہا ہے، اصولی بات کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، جو عام بھی اصول لوگ تمیز سکھاتے ہیں اس کے مطابق ہے، اس کام کو میں نے کر لینا ہے. اگر ہم یہاں سے یہ اپنے لیے اصول بنا لیں گے نا تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. بہت سے دھوکے اور بہت سی مشکلات میں ہم اسی لیے پڑ جاتے ہیں کہ ہم غلط بات پہ اڑ جاتے ہیں. اب تو میں نے کھانا ہی نہیں، اب تو میں نے پینا ہی نہیں، اب تو میں نے سونا ہی نہیں، اب تو میں نے ملنا ہی نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ تمہاری نہ میری جو صحیح بات ہے چلو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں، الحمدللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اصول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے پسند ہیں اور میرا تو اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا خاص قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں مثلاً انبیاء دیا ہم ان میں سے کسی کی برائی کریں، صحابہ اکرام کی برائیاں کریں، کسی کو کمتر جانیں کسی بھی طریقے سے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام خود سے تو کوئی فیصلہ نہیں لے کر آ رہے، نہ عذاب لے کر آ رہے، نہ خوشخبریاں لے کر آ رہے. جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارا دین بہت ہی ہولسٹک ہے. اس میں ہمیں ایک بڑی ہی اسٹرانگ اپروچ دی جاتی ہے جس میں آپ اپنی میں کو بار بار کرش کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص بھی کلی طور پہ برا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں خیر رکھی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہی نا ہمیں بڑی عقل کی بات سکھا رہا ہوتا ہے، عقل کی بات بتا رہا ہوتا ہے جس کو ہم سن نہیں رہے ہوتے. تو ہمیں سنتے رہنا چاہیے، بڑے اوپن مائنڈ اور اوپن دل دماغ کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی صحیح بات کرے. بحث بھی لوگ اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپوزٹ پارٹی کا ہے اور اگر اس نے کوئی بات کر دیا تو ہم نے تو اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے بچے بھی پھر یہی کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر امی ابو کی ایک بات مان لی نا تو ساری باتیں ماننی پڑیں گی. کئی دفعہ میں پوچھوں نا کسی بچے سے، کوئی اماں لے کر بیٹھ جائیں کسی بچی کو، دیکھیں اس کو پلیز کہ نماز پڑھا کرو، تو میں آرام سے آہستہ سے الگ بیٹھ کر اس سے پوچھوں کہ بیٹا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ امی آپ کی صحیح بات بول رہی ہیں، پڑھ لیں نماز، آپ کا فائدہ ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آنٹی اگر میں نے نا نماز پڑھ لی نا پھر اس کے بعد وہ کہیں گی سر کور کرو، پھر اس کے بعد وہ کہے گی کہ یہاں نہیں جانا، اس کو نہیں ملنا، یہ نہیں پہننا، یہ بھی کھاؤ،
ان کی لمبی لسٹ شروع ہو جائے گی. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، آپ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، لیکن یہ تو نہ کریں کہ جو چیز آپ کر سکتی ہیں آپ اس کو روکیں. تو ہم اپنے گھروں میں بھی بچوں کو یہ سکھائیں کہ جو آپ سے جو ڈویبل ہوتا ہے کام وہ کر لیا کریں. دوستوں کے بارے میں بھی بچوں کو انالیسس صحیح سکھائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کلی طور پہ ان کے دوست کو برا بنا کے کہتے ہیں اس سے بات ہی نہ کرو. تو ہم اس کو بتائیں کہ اگر آپ کا دوست کوئی صحیح بات بتاتا ہے جو ہم بھی بتا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی شخص آپ کسی کے سامنے جائیں آپ کو بتاتا ہے تو وہ درست بات ہوتی ہے، جو آپ نے قرآن میں پڑھی ہوتی ہے، جو آپ کو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، تو آپ مان جائیں، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن جو بات آپ کو لگتا ہے کہ والدین سے چھپانی پڑے، یا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، رسک بڑھ جاتا ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، تو اس کام کے معاملے میں اگر ہمارا دوست بھی کہے تو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. اس سے آپ دیکھیں ان کو آپ فلیکسیبلٹی بھی سکھاتے ہیں، خود بھی آپ فلیکسیبل ہوتے ہیں کہ ہر ایک کی بات سننے والے ہوں. اب ہمارے اتنے فرقے کیوں بن چکے ہیں اور ہم کیوں اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ایک دوسرے کے مساجد میں بھی نہیں آتے، ایک دوسرے کا لحاظ بھی نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے کہ ہر کوئی کہتا ہے جو میری بات ہے وہ درست ہے اور دوسرے کی بات غلط ہے. آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف آیات بینات، بہت واضح قسم کی آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے ان کا مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں. دین ہمارا بڑا آسان ہے، اور اگر کوئی شخص رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتا ہے نا تو اپنے بیسکس کو درست کر سکتا ہے. پھر اگر اور سوالات ہیں تو اس میں آپ کو مزید ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. تو اب بیسکس کیا ہیں؟ مثلا اگر آپ قرآن کو رننگ پڑھ لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے شرک نہیں کرنا. بار بار قرآن میں یہ بات آ رہی ہے. توحید آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. دوسری بات آپ کو کیا سمجھ آ جاتی ہے؟ نماز مجھے پڑھنی ہے، نماز میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تیسری بات کیا سمجھ آ جاتی ہے؟ والدین کے حقوق کیا ہیں وہ دینے، ذی القربیٰ کے حقوق کیا ہیں، جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں، جہنم سے رکنے والے کام کیا ہیں. پھر آپ ظاہر ہے پھر پہلے عقیدہ پڑھیں گے، پھر آپ ڈیٹیل میں تفسیر کو پڑھیں گے، پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، تو وہاں سے پھر آپ کو مزید باتیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں. آیت نمبر 100، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا وہ جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، پھینک دیا اسے گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل پرابلم ان کی یہ ہے کہ جب یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جو بڑا گروہ ہے وہ کیا کرتا ہے، اس وعدے کو پیچھے پھینک دیتا ہے. آپ دیکھیں آپ کبھی کبھی اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہیں نا، کلازٹس کی، الماریوں کی، سٹور کی، تو جو چیز آپ کو بار بار چاہیے ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ یوز کرنی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں، کپڑے ہو سکتے ہیں، جوتے ہو سکتے ہیں، کچن میں مسالے ہو سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام کریں جو فائلز آپ نے بار بار کھولنی ہیں وہ ہو سکتی ہیں. میسیجز میں بھی آپ ان کو سٹار کر لیتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے نمبر شارٹ کٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ جی فوراً کال مل جائے اور ان سے فوراً بات ہو جائے. لیکن جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، شاید کبھی میں پہن لوں، کبھی یہ چیز بنانی ہو تو چلو جی یہ موجود ہو کچن میں، شاید میں کبھی وہ ہیل والی جوتی بھی پہن لوں، ویسے تو اب پہنی نہیں جاتی، اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ پیچھے. جو جتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو ہم اتنا سامنے رکھتے ہیں، اور جو جتنی لگتا ہے کہ ناٹ نیڈیڈ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ وہ ایکسپریشن ہے. انہوں نے عہد کیا بٹ وہ عہد ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پیچھے پھینک دیا. انہوں نے کہا وہ پیچھے ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے وقتی طور پہ ہاں 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 بول دو، کرنا نہیں ہے. اور یہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو کرتے دیکھتے ہیں نا، انہوں نے کوئی پرمیشن لینی ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں وہ ہر بات پہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو آپ کہیں جو آپ کہیں. مطلب اس وقت وہ آپ کی ساری باتوں کو پیچھے پھینک رہے ہیں، ابھی تو پرمیشن مل جائے بعد میں دیکھا جائے گا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس ہے ان کے. جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور وہ اسی بات کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھینک دیے گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے.
کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتے. کتنا اسٹرانگ ایکسپریشن ہے یہاں پہ، یعنی ایسے نا دل دہل جاتا ہے. زیادہ بڑا مرحلہ آ گیا. تو اب اللہ کے رسول آ گئے جو کہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن اب ایک گروہ نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو بھی پیچھے رکھ دیا. جیسے ہمارے گھروں میں بھی قرآن کو کہاں رکھا جاتا ہے، وہ سب سے اوپر. رمضان کے رمضان نکلے گا، بس بچوں کو ہم قرآن پاک شروع کرواتے ہیں بڑے شوق سے، ان کی پارٹی ہوتی ہے اور بڑی دعوت، بڑا اہتمام، بڑے تحفے، اور اس کے بعد پیچھے پڑ جاتے ہیں قرآن ٹیچر کی، جلدی ختم کریں جلدی ختم کریں، کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا. ٹیچرز بھی بار بار یہ کہتے ہیں ختم ختم ختم. بچے کے دماغ میں کیا رجسٹر ہوتا ہے، قرآن ختم ہونے والی چیز ہے. بچے بھی ختم کر دیتے ہیں، اس پہ ہم آمین پہ بھی بہت بڑی پارٹی کر دیتے ہیں. اب کہتے ہیں بیٹا پڑھائی کرو، ہم نے بھی پیچھے پھینک دیا. ہاں دلہن کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے نیچے سے گزر جائے. اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں تو قرآن پاک ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ابھی بھی لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میں کہاں سے پڑھوں. اور یہ ینگسٹرز ہیں آج کل کے، آن لائن رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں. آن لائن اب اتنا ریسورس ہے، اتنا اوتھینٹک ریسورس ہے، آپ کو اس کا بھی نہیں پتا کیونکہ دماغ میں نہیں آ رہا نا، وہ پیچھے پھینکا ہوا ہے، دین پرائرٹی نہیں ہے. تو کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں. ناٹ امپورٹنٹ، اللہ کا کلام امپورٹنٹ نہیں رہا. اگر ہم تھوڑا سا شروع سے ایک وہ چین بنا لیں ایونٹس کی، بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر آئیں گے، بڑے خوش ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے کیا کیا خرابیاں کرتے 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 دل بھی سخت ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کو بار بار سمجھایا گیا، بار بار مہلتیں دی گئیں، انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی پیچھے ڈالنا شروع کر دیا. اب یہ آخری حد آ گئی ہے، کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہی اس کلام کی. تو اب آپ دیکھیں ورس نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین. جب زندگیوں میں لوگوں کے قرآن کی امپورٹنس نہ رہے تو پھر یہ ہوتا ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا، ان میں بھی شیطانی کام کرنے والے، آپ کو کوئی پامسٹ بتا رہا ہے، کوئی آپ کا ذائچہ بنا رہا ہے، کوئی آپ کو فیوچر کی پریڈکشنز دے رہا ہے. یہ آپ تو ذائچے کی بات کریے، ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے میرے ہسبینڈ نے ایک ویڈیو لگایا، کل صبح کے ٹائم تھا وہ، تو وہ لوگ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں میری بہن کے لیے رشتہ ہے، میری جاب ہوئی ہے، آپ بتائیں ہم یہ کر. وہ ایک سیکنڈ سوچتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو مشورہ دیتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا ایمان یہاں تک آ گیا کہ ہم ایک ٹی وی پہ بیٹھے بندے کو وہ ان سے ان کی مدر کا نام پوچھتے ہیں، وہ اگر رشتے کا ہے تو آگے اس لڑکی کی مدر کا نام پوچھتے ہیں اور پھر وہ ان کو بتا رہے ہیں. استخارہ آن لائن کروا رہے ہیں. اب میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے کہ جی کوئی فلاں بزرگ نے بتانا ہے کہ کون سا بھاری نام ہے، کون سا ہلکا نام ہے. یعنی حد ختم ہو چکی ہے. تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ کچھ فالو کیا، تتلو، جو شیاطین دے رہے ہیں علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں سے. سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی تو وہ جنوں سے کام لیتے تھے، اور اس میں شیاطین بھی تھے جو برے جن تھے، اچھے جن بھی تھے. اور یہ جو شیاطین تھے ظاہر ہے یہ اس طرح کے غلط کام بھی کرتے تھے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن ان شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا اوپر 2 فرشتوں کے بابل میں، بابل والے شہر میں، ہاروت اور ماروت کے ساتھ. وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی کو بھی یہ، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، بے شک ہم ایک فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو. اب یہاں پہ بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں. انشاءاللہ آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں جادو کے اوپر، لیکن ابھی پہلے صرف ان آیات کو سمجھیں. ہماری زندگی میں قرآن کی اہمیت نہیں رہتی اور قرآن پہ عمل کرنے کی اہمیت نہیں رہتی، تو پھر یہ ایسے کام جو ہے نا، کوئی جادو کر رہا ہے، کسی کے گھر سے تعویذ نکل رہا ہے، کوئی اپنا توڑ نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر لوگ اس کو سلیمان علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں سے آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی سے، دیکھیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے ہے، وما کفر سلیمان،
اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو سلیمان علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا اور اس کو کفر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, گناہ بھی نہیں خالی کہا گیا, کفر کہا گیا ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, انہوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے ہیں, ہاروت اور ماروت, وہ بھی یہ علم جانتے تھے. اور وہ جو یہ علم جانتے تھے تو لوگ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے, تو وہ ان کو کیا کہتے تھے, یہ مت سیکھو ہم سے, یہ فتنہ ہے. اچھا, ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر ٹیسٹ کے لیے کوئی بھی کام رکھا ہے تو اس لیے رکھا ہے نا کہ دیکھیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم یہ کام نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو روکیں. ہم کہتے ہیں بھی اب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے تو پھر کیوں, ہم کیوں نہیں کر سکتے. کہتے بھی کہ اللہ کے حکم سے ورڈ ایک کو یوز کرتے ہیں برحق, وہ مطلب بہت سارے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا, تو مجھے اس کا میننگ میں نے بتاتے تھے تو نعوذ باللہ وہ یہی لگتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آیت نمبر 102 کو دیکھیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ, بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو جدائی ڈالنے والے تھے ساتھ اس کے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان. یعنی سب سے بڑا فوکس اس جادو کا کیا ہے, گھر کے سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا. کیونکہ اگر ہسبینڈ وائف لڑ رہے ہیں تو گھر میں بے سکونی ہے, بچے بھی برباد, گھر بھی برباد, معاشرہ خراب. فَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور نہیں تھے وہ کہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے. یعنی اگر کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو اللہ نے جہاں اجازت دی ہے, اور اللہ کا بھی ایک پورا سسٹم ایک سنت ہے. یعنی جو لوگ اپنی امیونٹی کو لو کر لیتے ہیں, جو کوئی نہ کوئی گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے, ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَيَتَعَلَّمُونَ, اور وہ سکھاتے تھے, مَا يَضُرُّهُمْ, جو نقصان دیتا تھا انہیں, وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور نہیں وہ ان کو نفع دیتا تھا کسی بھی طرح. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, البتہ جس نے خریدا اسے, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ ہوتے جاننے والے. یعنی آپ دیکھیں کتنی کلیئرٹی سے اس میں بتایا گیا ہے, سورہ البقرہ کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے. اس میں اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو سارا کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے, اس میں کوئی بھی انسان اگر پڑھنا شروع کرتا ہے سورہ البقرہ, شروع میں اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے کیسے بچا کے رکھنا. اور آگے کیا کہا گیا, ورس نمبر 103, وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر بے شک وہ آمنوا واتقوا, ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت بہترین. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے ہوتے وہ جانتے, کاش کہ وہ یہ چیز سمجھتے کہ ہمیں کس چیز پہ فوکس کرنا ہے, کس چیز کی طرف جانا ہے. تھوڑا سا جادو کو دیکھتے ہیں. کوشچن یہ کہ میں ابھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ جادو کے بارے میں کہتے ہیں, بس کچھ لوگ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا تھا جادو, جی, تو اس چیز میں مطلب یہ کہنا بھی غلط ہے کہ مطلب جادو تو ہوا ہے, پیغمبر پہ بھی ہوا, اگر کسی بھی عام انسان پہ ہوتا ہے تو وہ مطلب بول سکتا ہے, اور اس کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ بھی نہیں صحیح کہ جو اگر کسی پہ جادو کرتا ہے. یہ جو بات کر رہی ہیں نا کہ جادو برحق ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں جادو برحق ہے. ٹھیک ہے, جادو ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو سائنٹیفک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ جادو کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ دس از آل مینٹل ہیلتھ ایشو, کوئی جن نہیں ہوتا, کوئی پوزیشن نہیں ہوتی, کوئی جادو نہیں ہوتا. تو ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے, لیکن ہم صحیح پیرامیٹر پہ مانتے ہیں. وہ جو بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ جادو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کروانا برحق ہے.